بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس میگا اسٹرالوجیکل ایپیسوڈ میں آپ کو فروری 2025 کے اہم اوقات کے ساتھ ساتھ بڑے پتے اور کام کی چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ روحانیات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 6 فروری اور 28 فروری کو جو پلانٹری پریڈ ہو رہی ہے 12 کے 12 برجوں پہ، اور خاص طور پہ آپ پہ، اس کا بہت گہرا، اچھا اور بہترین اثر رونما ہونے والا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے برج کا روحانی شاکلہ اور روحانی مشاورت غیر رسمی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے برج کی نفسیات اور مزاج اور آپ کے روحانی احوال کیسے ہیں، اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ آپ کے مسائل کے لیے جو اسٹرالوجیکل ریمیڈیز ہیں بیسڈ آن رضوی اسٹرالوجی، ہمارے بزرگوں صوفی اقبال احمد نوری قدس سرہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی تعلیمات، یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کینسر زوڈیکل سائن یعنی برج سرطان، کرک راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر یہی آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ٹراپیکل سسٹم میں آپ کا سن سائن یا آپ کا اسینڈنٹ کینسر ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف جو ایچ ہوگا، جس میں ہا حلق والا، حلوے والا، اور ہے ہاتھی والا آ جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ برج سرطان کا جو نیر ہے، جو لارڈ ہے، وہ مون ہے، چندرما۔ تو کینسر خواتین و حضرات عموماً 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے، گندمی رنگ ہوتا ہے، اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ اور دوسری ٹائپ یہ ہے نحیف سے، کمزور سے، اور گورا چٹا رنگ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں برج سرطان کے حامل خواتین و حضرات دولت مند ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، سفر بہت کرتے ہیں، فائدہ بہت حاصل کرتے ہیں، روپیہ پیسہ بہت کماتے ہیں۔ البتہ ہمیشہ وفا کا بدلہ جفا سے ملتا ہے۔ ان کے بدگو، ان کے حاسد بہت ہوتے ہیں۔ زندگی کا ابتدائی عرصہ پریشانیوں میں بسر کرتے ہیں، لیکن بقیہ حصہ آرام سے اور راحت میں بخیر و عافیت انجام پاتا ہے۔ جوں جوں ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کا اقبال بلند ہو جاتا ہے، اور بہرحال خیر و عافیت سے ہی اپنی زندگی کا درمیانہ اور بالخصوص آخری دور گزارتے ہیں پرسکون طریقے سے۔ رنج اور غم آئے تو ان کو فوری طور پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، بھروسہ کامل رکھنا چاہیے۔ صبر سے کام لیں گے تو اللہ کارساز ہے، بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور ہر کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے سینہ پہ ایک تل ہوتا ہے جو اقبال مندی اور سعادت اور خوش بختی کی نشانی ہوتا ہے۔ گردن پہ بھی تل ہوتا ہے، پیشانی پہ بھی ہوتا ہے، عموماً کان پہ بھی ہوتا ہے، اور اعضاء پہ کہیں نہ کہیں ایسا تل ضرور ہوتا ہے جو ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مبارک ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، وفا کا بدلہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے۔ ماں باپ سے دھوکہ کرنا ان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر باپ کے ساتھ دھوکہ دہی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، باپ کا نقصان کریں گے، باپ کی بے قدری کریں گے، حق تلفی کریں گے، حکم عدولی کریں گے، تو ان کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ جھوٹ بولیں، ماں کی خدمت نہ کریں، عزت نہ کریں، ماں کا کہنا نہ مانیں، تو بھی ان کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اکثر برج سرطان کے ساتھ المیہ یہی ہے کہ یہ ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں۔ نکاح دوسرا تو لازمی کرتے ہیں، چاہے چوری کرنا پڑے۔ نکاح کئی کرتے ہیں، لیکن کاروائی، سکھ سکون ایک بیوی سے ہی ملتا ہے۔ اولاد بہت ہوتی ہے، آسیبی اثرات کا، جادو اور جنات کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں، اور بیماری ان کو اکثر درد کمر ہوتا ہے، سردی سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ حاسد ان کے بہت ہوتے ہیں، مگر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ سفید لباس پہننا برج سرطان کے لیے بہت مبارک ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ان کے لیے مبارک ہے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے مبارک ہے۔ نیا چاند جب بھی دیکھیں
جیسے ہی چاند پہ نگاہ پڑے ان کو فوراً پانی پہ نگاہ ڈالنی چاہیے. پانی دیکھنا نیا چاند دیکھنے کے بعد ان کی قسمت بدل دیتا ہے، پورا مہینہ ان کے لیے بہت اچھا گزرے گا. اچھا، کسی افسر صاحب کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، کسی حاکم کے پاس پیش ہو رہے ہیں جس سے ان کا کوئی بڑا اہم کام ہے، کوئی درخواست دی ہے، کوئی گزارش کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں. رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کے یہ درخواست کریں گے، کوئی بات کریں گے تو ان کی بات قبول کی جائے گی، ان کی درخواست تسلیم کی جائے گی. ان کی زندگی کی عمر میں 7واں سال اور 18واں سال ان پہ بھاری گزرتا ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑی بہتری آ جاتی ہے. تو برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو فتح نامہ سلسلہ قادریہ رضویہ میں ہے وہ نقش جامع المطلوب دافع القروب تحفہ نوری ہے. یہ نقش تعویذ امولٹ ان کے لیے سدا بہار فوائد لے کے آتا ہے، حاجات براری کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ہر طرح کی آسانیاں حاصل کرنے کے لیے، خوش قسمتی بڑھانے کے لیے یہ ان کے لیے سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے. دوسرا اسماء الہیہ برج سرطان کے لیے پڑھنے کے لیے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا منانو یا دیان، یا غفرانو یا برہان، یا سبحانو یا سلطان، یا حیو یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام. تو 7 مرتبہ پڑھیں اسماء الہیہ، اول آخر درود پاک 11 بار. اور کیا ہی اچھا ہے کہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی بدل جائے گی آپ کی، خوش قسمتی آپ کا طواف کرے گی انشاءاللہ. کینسر زوڈیکل سائن برج سرطان، فروری میں آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. بس 2 تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک 9 فروری، دوسری 23 فروری. یہ 2 تاریخیں آپ ان کو لکی ڈیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، پاور ڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے ہیں. فروری کے مہینہ میں نے آپ کے لیے جو ٹائٹل تھیم تیار کی ہے وہ یہ ہے کہ نیا کام شروع کریں گے آپ یا کر چکے ہیں، نئی شروعات کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، نیا روزگار، نئے اسباب رزق، نئے طریقے سے روپیہ پیسہ کمانا. یعنی آپ کی انکم اور آپ کی جو آمدنی ہے اس کے جتنے بھی فائنینشلی آپ کے معاملات ہیں ان میں بدلاؤ پچھلے مہینوں میں آ چکا ہے یا اب آیا چاہتا ہے یا فروری میں وہ ضرور آ جائے گا. 5 سال سے آپ کے ذائچوں میں جو اسپیکٹس چل رہی تھیں، کواکب کے کیزمز چل رہے تھے اور جو عجیب و غریب قسم کے معاملات تھے، آپ کا حاکم کوکب جو آپ کا نیر ہے مون، اس کا جو ایک سرکل چل رہا تھا اس نے آپ کو کافی حیرت زدہ کیا ہے، پریشان کیا ہے. چیزیں آپ کی سوچ سے کافی مختلف ہوئی ہیں، آپ نے بڑے مشکل وقت کا سامنا کیا ہے، نقطہ نظر میں آپ کے کافی تبدیلی آئی ہے، مصیبتیں آپ نے جھیلی ہیں اور آپ کافی مہینوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ مصائب سے آپ کسی طرح آزادی حاصل کریں. آپ تھوڑا وہم میں بھی مبتلا ہو رہے تھے. اس مہینے آپ کہاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ بیک وقت ساری مشکلوں کو یوں مٹا نہیں سکتے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری مشکلیں آپ کے سامنے کسی برتن میں رکھی ہیں اور آپ وہ برتن الٹ دیں گے تو آپ مشکلوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ مشکلیں آہستہ آہستہ حل ہوتی ہیں. آپ بہت لکی ہیں لیکن مشکلیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. 23 فروری سے مری آپ کے ذائچہ میں جو دسمبر سے بیٹھا ہے، ریٹرو گریڈ ہے، گھوما ہوا ہے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اور آپ سے مسلسل غلطیاں کروا رہا تھا، اب درست ہو رہا ہے. مہم جوئی، خواہشات، جذبہ، توانائی اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو آپ کاہلی، سستی، غفلت اور تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے اب اس سے آپ کو نجات مل رہی ہے. اب کامیابیوں کا تعاقب کرنے کے لیے آپ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی دوران زہرہ، نیپچون اور نارتھ نوڈ جو اسپیکٹس قائم کر رہے ہیں، جن معاملوں میں آپ پھسل گئے تھے، آپ نے توازن کھو دیا تھا، آپ نے غلطیاں کی تھیں، یہ تینوں مل کے اب آپ کو سنبھالنے لگے ہیں. 14 فروری میں جب ہم پہنچتے ہیں تو آپ کا بزنس اچھا ہو رہا ہے، ذرائع آمدن بڑھ رہے ہیں، مالیات کے شعبہ میں آپ کو مدد مل رہی ہے، آپ سپاٹ لائٹ میں آ رہے ہیں. اور 14 فروری کے بعد دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کا نقطہ نظر آپ کو درست جانب
بڑھنے کے لیے ترغیب دے گا، زور لگائے گا کہ آپ صحیح جگہ پہ قدم رکھیں. چاہے آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، چاہے آپ تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں، چاہے آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کی بھرپور مدد کرے گا. اور اس کے بعد 13 فروری کا جو فل مون ہمارے پاک و ہند میں ورگو میں اور ویسٹ میں لیو میں ہونے جا رہا ہے، اور سائیڈریس سسٹم میں یہ لیو میں ہی ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے مشکلوں کو حل کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے. یہ آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہو رہا ہے، آپ کی انکم کو بڑھا رہا ہے اور مالی وسائل میں فروغ لا رہا ہے. قرض ادا کرنا ہے، وصول کرنا ہے، اس میں آپ کی مدد ہو رہی ہے. تو پرائز بانڈ بھی خرید لیں، نئے نئے طریقے اپنائیں، اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے آپ کو بڑی مدد ملے گی. 18 فروری کے بعد پائسس سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ صوفی ہو جائیں گے، روحانی سفر پہ جانا چاہیں گے، بزرگوں سے ملاقات کرنا چاہیں گے، نیکی، تلاوت، عبادت و ذکر الہی آپ کرنا چاہیں گے. اس میں آپ کو بہت مدد بھی ملے گی، مشکلیں حل کرنے میں آپ مدد محسوس کریں گے. آپ کی زبان میں مٹھاس آ جائے گی. 18 فروری کے بعد پائسس سیزن میں آپ کی زبان کی پیشگوئیاں بڑی درست ثابت ہوں گی، لوگ حیران ہو جائیں گے آپ کی بات سے. چھوٹی چھوٹی کرامتیں آپ کے وجود سے ظاہر ہوں گی، عجیب و غریب قسم کی کرشماتی باتیں آپ دیکھیں گے. اگر آپ روحانی آدمی ہیں اور تلاوت، عبادت، ذکر الہی، دعا کرتے ہیں، تو پھر یہ جو پائسس سیزن ہے 18 فروری کے بعد، یہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا. اور پھر میرکری 25 فروری کو زحل کے ساتھ کنجیکشن کر رہا ہے، اور 27 فروری ایک بڑا اہم دن ہے آپ کے لیے، آگے بڑھنے کا سنگ میل دن ثابت ہوگا. لیکن جو بنیادی طور پہ آپ کے لیے بڑے اچھے ایام ہیں وہ 9 فروری اور 23 فروری ہے. میں آپ بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ کے لیے ایک میسج ہے، اسے لازمی سماعت فرمائیے. شکریہ. معزز خواتین و حضرات، آسٹرالوجیکل پرسنل ریڈنگ یعنی ذائچہ پیدائش بنانا اور اس کی تشریحات کرنا، یہ میں نے کچھ عرصہ کے لیے سلسلہ موقوف کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اپنی بے پناہ مصروفیات اور تھکاوٹ کے باعث. ہاں، آپ سائیکک ایڈوائز لے سکتے ہیں، آپ ٹو دا پوائنٹ آسٹرو ریمیڈی معلوم کر سکتے ہیں، اپنے مسئلہ کا حل جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے، آپ ہورائرے سسٹم میں یا جیومینسی چارٹ میں آپ اس کا حل دریافت کر سکتے ہیں. میں آپ کو اسپریچول ایڈوائز دے دوں گا، آپ کو روحانی تدارک بتا دوں گا، میں آپ کو آسٹرو ریمیڈی بتا دوں گا، اور آپ کے مسئلہ کے حل کے لیے ہمارے ہاں ہر قسم کی ریمیڈیز کروائی جاتی ہیں. 12 ٹائپ کی ریمیڈیز ہیں، 12 ٹائپ کے سلوشنز ہیں. یہ سب آپ کو تعلیم کر دیے جائیں گے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور فیس ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ہر مسئلہ کی فیس موجود ہے، ہر سوال کی ایک فیس ہے. تو آپ تبھی اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. یہ واٹس ایپ بزنس نمبر ہے، یہاں پہ اسسٹنٹ موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ آپ کال نہیں کریں گے، یا ٹیکسٹ کیجئے یا وائس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا.